بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا ولاگ ہے لینڈنگ فلائٹ دبئی کے 2010 ایٹ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ملتان بین الاقوامی ہوائی اڈا۔ یہ دوستو لوکیٹڈ ہے 4 کلومیٹر ویسٹ ملتان کی جانب اور ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹس بحرین، عمان، قطر، سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امریٹس کو جاتی ہیں۔ 2015 میں نیو ٹرمینل آپ کے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بنوایا۔ 2014 میں 3,84,571 مسافر اس ایئرپورٹ پر آئے اور 2015 میں تعداد بڑھ کر 9,04,855 ہو گئی۔ تو دوستو ایکچوئل ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ برٹش امپائر نے بنوایا تھا اور 1919 میں وہ اس کو فلائنگ کے طور پر استعمال کرتے تھے، رائل ایئر فورس۔ پھر 1934 میں گراس سرفیس تیار کی گئی۔ اس زمانے میں ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ملتان پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے پنجاب پروونس میں شمار ہوتا تھا۔ 1938 میں امپیریل ایئر ویز ملتان سے باہر جانے کے لیے اسی ایئرپورٹ کو استعمال کرتی تھی۔ ملتان سے لاہور اس زمانے میں یہ زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ پھر کراچی، جیکب آباد، کراچی سے ملتان، ملتان سے جیکب آباد بھی اسی ایئرپورٹ سے آنا جانا ہوتا تھا۔ جب پاکستان کو برطانیہ سے آزادی ملی 14 اگست 1947 میں، تو پھر اسی سال پاک ایئر نے اپنی نیو ایئر لائن کا آغاز کیا اور پھر ملتان فلائنگ کلب نے بھی اسی سال اپنی پروازوں کا آغاز کر دیا۔ 1957 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے اپنی پروازوں کا باقاعدہ آغاز کیا ملتان ایئرپورٹ سے۔ اس وقت DC-3 ڈوگلس ایئر کرافٹ کا زمانہ تھا۔ 1963 میں پھر بڑے جہاز آگے، ٹیکسی رنوے وغیرہ کو توسیع دی گئی۔ 1971 میں کنٹرول ٹاور نیا بنایا گیا۔ اس وقت ٹرمینل اور ٹیکنیکل ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایئرپورٹ کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا۔ 1977 میں PIA نے بوئنگ 720 جہاز خریدا تو پھر ٹرمینل رنوے کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا۔ زیادہ مسافروں کو بڑے جہازوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مزید توسیع دی گئی۔ 1980-1988 ایئرپورٹ رنوے کو مزید طاقتور بنایا گیا چونکہ ایئر بس A300 کی لینڈنگ اس ایئرپورٹ پر ہونی تھی۔ 1999 تک PIA اور ایرو ایشیا ایئر لائنز اس ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل لیول پر آپریٹ نہیں کرتی تھی۔ جب ایئر ٹریول کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تو پھر 2005 میں پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے فیصلہ کیا کہ اس ایئرپورٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اپ گریڈ کیا جائے تاکہ بوئنگ 747-400 کو ہینڈل کیا جا سکے۔ اسی سال 2005 میں 720 ملین روپیز کی لاگت سے اس کو مکمل کیا گیا۔ 2006 میں 15 دسمبر آپ کو یاد ہوگا شاہین ایئر لائن ویکلی اس ایئرپورٹ سے 4 فلائٹیں لے کر کراچی سے ملتان اور ملتان سے کراچی آتی جاتی تھی۔ اسی سال ایئرپورٹ نے 1 بلین کا بزنس کیا۔ 2007 4.5 بلین کی لاگت سے ٹرمینل بلڈنگز کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا۔ 2009 میں بڑے جہازوں کو ہینڈل کرنے کے لیے پھر رنوے اور ٹیکسی ٹریک پر کام ہوا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے اس ایئرپورٹ کو فنانس کیا۔ 2010 میں اس پر مزید کام ہوا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 2010 میں حج فلائٹ PIA بوئنگ 747 لے کر اس ایئرپورٹ پر اتری۔ 2011 میں PIA نے جدہ اور مدینہ کے لیے ویکلی پروازوں کا آغاز کیا۔ پھر فلائی دبئی نے ہر ہفتے اس ایئرپورٹ سے 3 پروازوں کا اعلان کر دیا اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان ایئرپورٹ سے بوئنگ 737-800 کے ذریعے حج فلائٹوں کو مکہ اور مدینہ پاک بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ 2012-2013 میں بوجا ایئر لائن ایئر انڈس 2014 میں شارجہ کے لیے یہاں سے روانہ ہوئی اور پھر دوستو 2015 میں نواز شریف نے مزید اس ایئرپورٹ کو جدید تقاضوں پر استوار کرنے کا حکم دیا جس سے کارگو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی سالانہ 1 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 3 لاکھ میٹرک ٹن ہو گئی۔ یہاں سے زیادہ تر ویجیٹیبل اور مینگوز بیرونی دنیا کو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ 2015 سے اس ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل پیمانے پر الحمدللہ پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ ایئر دبئی کے لیے یہاں سے جاتی ہے، ایئر بلیو دبئی جدہ اور شارجہ کے لیے، فلائی دبئی کے لیے PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دبئی جدہ اور اسلام آباد مدینہ شارجہ کراچی یہاں سے آپریٹ ہوتی ہے۔ قطر ایئر ویز دوحہ کے لیے، اسلام ایئر ویز مسقط کے لیے، سعودی ایئر لائنز جدہ کے لیے اس ملتان ایئرپورٹ سے آتی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔